انڈیا سے آئی ایک سکھ یاتری خاتون نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی کی تو انہوں نے مجھے کہا جی ہمارا نکاح کروائیں. میں نے کہا جی آپ تو سکھ ہیں, آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہاں بیٹھ کے پھر ہم نے انہیں کلمہ پڑھایا. انہوں نے کہا جی کہ 5 یا 6 ماہ سے ہم رابطے میں. اچھا ہوں تسی مسلمان ہونا چاہ رہے ہو؟ ہاں جی. ناظرین, میں اس وقت شیخ پورہ میں موجود ہوں. میرے ساتھ احمد حسن پاشا شیخ پورہ کے سینئر وکیل موجود ہیں. انڈیا سے آئی ہوئی سکھ یاترا میں شامل خاتون سکھ جس نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی کی, پہلے کلمہ پڑھا, اسلام کو قبول کیا اور پھر اس کے نکاح میں چلی گئی. 48 سالہ خاتون کون تھی, کیسے آئی, ان کا نکاح کیسے ہوا؟ احمد حسن پاشا صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے میں ان کو جو لیگل اسسٹنٹس ہے وہ پرووائڈ کیا ہے. احمد حسن پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ خاتون کون تھیں, پاکستان میں کیسے آئیں, یہ شادی کا ارادہ کیسے بن گیا؟ یہ میرے پاس آئیں جی. پہلے میرے پاس ناصر آیا, اس نے کہا میرا کوئی انڈین خاتون کے ساتھ رابطہ ہے تو اس نے پاکستان آنا تو آپ ہمارا نکاح کروائیے گا. تو نیکسٹ میں نے اسے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمیں فیس پے کیجئے گا, ہم آپ کو لیگل اپنی اسسٹنس دیں گے. تو اس کے کچھ دن بعد یہ دونوں ہی میرے پاس آ گئے. تو انہوں نے مجھے کہا جی ہمارا نکاح کروائیں. میں نے کہا جی آپ تو سکھ ہیں, آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. آپ پہلے دائرہ اسلام میں آئیں, کلمہ پڑھیں ہمارا, تو پھر ہم آپ کے جو ہے نا باقی معاملات کریں گے. یہاں بیٹھ کے پھر ہم نے انہیں کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا جی. مسلمان کر کے تو اس کے بعد اس کا نکاح پڑھایا جی, اور پھر اس کے بیان جو ہے عدالت میں قلم بند کروایا جی. ٹھیک ہے. اچھا, خاتون نے عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جبری نہیں کیا جا رہا یا ان کو اغوا نہیں کیا گیا, وہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ نکاح کر رہی تھی؟ جی جی بالکل. اس نے کہا میں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ میں آئی ہوں, آزاد مرضی کے ساتھ میں نکاح کر رہی ہوں, مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے, نہ ہی مجھے کسی نے جو ہے نا اس چیز کے لیے مجبور کیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں. ڈیورس ہو گئی ہے تاڑی, طلاق ہو گئی ہے تاڑی, ٹھیک ہے. اچھا ہوں تسی مسلمان ہونا چاہ رہے ہو؟ ہاں جی. اپنی مرضی نہ ہونا چاہ رہے ہو؟ ہاں جی, میں ناصر ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਨਾ. اچھا, تے اسلام بھی تسی مرضی نہ قبول کر رہے ہو؟ مرضی ਨਾਲ. اچھا, ابھی جو نو بیاہتا جوڑا ہے وہ کہاں پہ موجود ہے؟ نہیں, میرا ان کے ساتھ اب کوئی رابطہ نہیں ہے. میرے پاس آئے تھے, میں نے نکاح پڑھوایا اور اپنی لیگل اسسٹنس انہیں دی ہے. اس کے بعد نیکسٹ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو. خاتون کی عمر کیا تھی, انڈیا کے کس شہر سے بلانگ کرتی تھی وہ؟ گرداسپور سے تھی آئی تھنک, اور 45 ایئرز اس کی ایج تھی. 45 ایئرز ایج تھی. یہ لو میرج تھی, ارینج میرج تھی؟ یہاں پہ آگے خاتون نے ناصر نامی پاکستانی کو پسند کیا یا پاکستان کی محبت میں انہوں نے کہا کہ میں نے اب یہیں پہ رکنا ہے؟ جی یہ لو میرج تھی, ٹھیک ہے. اور جو ناصر ہے وہ پاکستان پہلے ہی آلریڈی شادی شدہ بھی تھا, ٹھیک ہے, لیکن ان کی آپس میں محبت تھی, ان دونوں نے لو میرج کی ہے. کہیں میرے سننے میں آیا تھا, وہ کنورسیشن کر رہے تھے, میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 5 یا 6 ماہ سے ہم کنٹینیولی رابطے میں ہیں انسٹاگرام پر. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستانی 42 سالہ جو آدمی ہے وہ انسٹاگرام پر 45 سالہ انڈین خاتون کے ساتھ رابطے میں تھے جب وہ پاکستان آئی ہیں. مجھے بتائیں کہ ان کا نکاح کس تاریخ کو ہوا ہے اور وہ پاکستان کس تاریخ کو آئی تھیں؟ مجھے ان کے پاکستان آنے کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی, اور نکاح والی جو ڈیٹ نکاح نامے پہ مینشن ہے اسی دن یہ ہمارے پاس آئے ہیں. سیم ڈے ہم نے نکاح پڑھوا کے, سیم ڈے ان کے جو ہے نا ہم نے نہیں سیم ڈے نکاح پڑھوا کے نیکسٹ ڈے ہم نے ان کے وہ کروائے ہیں بیان. دیٹس آل بس. اچھا, نکاح نامے میں کیا حق مہر رکھا گیا ہے؟ خاتون کو اس کا حق مہر دے دیا گیا اور خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی گئی ہیں. ان کے جذبات کیا تھے خاتون کے مسلمان ہونے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد؟ جی بطور وکیل میں تو سب سے زیادہ خوش یہ تھا کہ میں نے نکاح کروایا, اس لیے نہیں, میں جو اسلام قبول کروایا اس کے لیے خوش تھا کہ ایک سکھ عورت نے اسلام قبول کیا ہے. اور دونوں یہاں سے بہت ہنسی خوشی گئی ہیں جی. اور 10,000 روپیہ اس میں نکاح نامے میں جو ہے نا حق مہر تھا جو اس نے موقع پہ اسے ادا کر دیا تھا ہمارے اسلامی قانون کے مطابق. ٹھیک ہے. ناصر کیا کام کرتا ہے, کس برادری سے تعلق تھا اور اس کے پہلے کتنے آلریڈی بچے ہیں؟ ناصر کے 3 بچے پہلے ہیں اور زمینداری کرتا ہے, اور یہ جٹ برادری سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور خاتون کے پہلے کتنے بچے تھے, اور انڈیا میں خاتون کے جو ساتھ اس کے قافلے میں کیا اس کے خاندان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور اس کی فیملی کے یا اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ انڈیا سے یہاں پہ یاترا کے لیے آئے ہوئے تھے, کیا وہ بھی نکاح میں شامل ہوئے ہیں؟ نہیں, ان سے ساری انفارمیشن لی تھی, اس میں ہم نے انہیں اسسٹ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی آئے. تو اس نے کہا جی میں بالغ ہوں, اپنی ذات مرضی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں, تو مجھے کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, خاتون نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا یا آپ نے اس کو قائل کیا کہ آپ کلمہ حق پڑھیں, یا ناصر صاحب کی جانب سے انہیں اس بات پہ قائل کیا گیا کہ آپ اسلام میں پہلے داخل ہوں پھر ہم نکاح میں جا سکتے ہیں؟ نہیں, اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں ہے.
نہ ہی کوئی جبر والی بات تھی. اس نے اپنی ذات مرضی کے ساتھ جو ہے نا اسلام قبول کیا ہے, اور بڑی ہنسی خوشی اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے نا اس کے چہرہ بھی جو ہے نا پرکشش تھا, اور اسلام قبول کے اسے کسی نے کوئی جبر کا نشانہ نہیں بنایا, نہ ہی وکلا کی طرف سے اور نہ ہی کوئی ناصر کی طرف سے. اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیے گا, پاشا صاحب کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون کا ویزا ایکسپائر ہونے کے قریب تھا تو اس نے غیر قانونی ایک اٹیمپٹ کی ہے, تو اس کے بعد انہوں نے آپ کے لیے دوبارہ قانون کی حفاظت کے لیے یا قانون کی ہیلپ کے لیے آپ سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوا ان کا؟ نہیں, اس کے بعد میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا. میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ فوراً فیئر اپلیکیشن دیں اور اپنے ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے جائیں, تو وہ لیکن وہ بات ضد یہ تھی کہ یہ میں نے جو ہے نا ہائی کورٹ پٹیشن دائر کرنی ہے, وہیں سے میں نے سارا ریلیف لینا ہے. کیا خاتون دوہری شہریت رکھتی تھی؟ کیا وہ کینیڈین نیشنل بھی تھی؟ یہ بھی افواہیں چل رہی ہیں کہ خاتون انڈین اور ساتھ میں کینیڈین نیشنل بھی تھی. یہ ایسی چیز میرے علم میں کوئی نہیں ہے, میرے علم میں نہیں. ان کا آئی ڈی کارڈ میرے پاس تھا جس میں وہ انڈین نیشنل ہی تھی بس.